ہمارے معزز مقرر اور ہمارے مہمان مقرر حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں ادب احترام کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر، اپنے حبیب کا ذکر اور حبیب کے حبیب کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم اپنے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے محسنوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب بھی جس محسن کے وصال کی تاریخ آتی ہے تو ہم ان کے نام پاک پر اکٹھا ہوتے ہیں، ان کی یاد بناتے ہیں، ان کا ذکر کر کے ہم اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے محسنوں کے احسان کو یاد کرنے والے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک پر آج کی یہ مجلس اور ہم اور آپ کی اس میں حاضری، یہ پاک پروردگار کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ لیکن جب بات محبت کی آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی آئے تو ہمیں اس محبت کا اظہار کرنے کا جب بھی موقع ملے تو ہمیں کھلے لفظوں میں اظہار کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں نہیں کہتا آپ نے نہیں پڑھا، لیکن آپ نے جس انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا اس انداز میں اظہار نہیں کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتا ہے اور وہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر 80 سال نہ ہو
تو جتنی زندگی اسے ملی، جتنے سال کی اس کی عمر تھی، اتنے سال کے گناہ رب معاف فرمائے گا، اور جو بچے گا اس کے بدلے اللہ رب العزت درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی اس طرح کی بات ہو، ہمیں درود کے ذریعے اپنی محبت کے اظہار کا موقع ملے تو ہمیں اس کا اظہار کھلے لفظوں کرنا چاہیے۔ پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و ماوانا و ملجانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو بیان کرنا اور اسے سمجھنا، یہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ابھی آپ نے سنا کہ سیدنا حضرت شیخ عبدالحق محقق علی الاطلاق، حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث پاک کے تذکرے کو زبدۃ الآثار کی شکل میں اس لیے پیش فرماتے ہیں تاکہ غوث پاک کے تذکرے کرنے والوں میں شمار ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کے تعلق سے واقعات علماء اسی لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ ان کے نام لینے والوں میں شمار ہو جائے، ان کا تذکرہ کرنے والوں میں شمار ہو جائے، اور آپ حضرات کو اس لیے سنایا جاتا ہے کہ آپ کا بھی شمار تذکرہ غوث پاک سننے والوں میں ہو جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 470 ہجری 1078 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام اور جو مرتبے عطا فرمائے وہ آنے والے جملوں سے، آنے والی باتوں سے آپ محسوس کریں گے۔ صرف اتنا عرض کر دوں کہ شیخ الحرمین حضرت عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و کمالات اتنے زیادہ اور اتنے واضح اور روشن ہیں کہ اگر پھولوں کی پتیاں دفتر بن جائیں اور باغوں کی ٹہنیاں قلمیں بنا لی جائیں اور کوئی ان کے اوصاف و کمالات کو لکھنا چاہے تو وہ ان کے اوصاف و کمالات کما حقہ نہیں لکھ سکتا، بلکہ آپ آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ سیرت غوث الورا کا ایک باب بھی وہ نہیں لکھ سکتا، اتنے آپ کے اوصاف و کمالات ہیں۔ اس کے باوجود بھی علماء لکھتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں، صرف اسی لیے جو وجہ آپ کو سنائی گئی کہ بس تذکرہ نگاروں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانے نگاروں میں آپ کی حالات زندگی لکھنے والوں میں شمار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی لیے فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو اولیاء کرام جہاں اپنی آنکھیں ملے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوہ۔ اسی لئے علماء یہ فرماتے ہیں کوئی ان کے اوصاف و کمالات، فضائل و مناقب بیان کرتا رہے، اب بیان کر کے جہاں وہ خاموش ہوگا میں کہتا ہوں کہ اس کے بولنے کی انتہا ہوگی اور وہاں سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کی ابتدا ہوگی۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور ایک بات
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردی کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ کے صحن میں تھا، تو میں سنتا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کلو ولیکن علی قدم نبی وانا علی قدم جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب اس کا مفہوم یہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش پا پر ہوا کرتا، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوا کرتا۔ اسی لیے علماء اس کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ولایت ابراہیمی سے حصہ ملا، کسی کو ولایت موسوی سے حصہ ملا، کسی کو ولایت عیسوی سے حصہ ملا، اور سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کسی نہ کسی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر۔ اور میرا حال یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے جد کریم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش پا پر ہوں، یعنی مجھے ولایت محمدی سے حصہ ملا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وما رفع المصطفى قدما الا وضعت قدمی فی الموضع الذي رفع قدم عنه الا ان قدم من اقدام النبوة فانه لا سبیل ان يناله غیر نبی۔ مطلب یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش پا پر ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ولایت محمدی سے حصہ عطا فرمایا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنا قدم مبارک اٹھایا ٹھیک اسی جگہ میں نے اپنے قدم کو رکھا ہے، سلائے قدم نبوت کے، کہ قدم نبوت سوائے قدم نبوت کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں، تو اسی لیے فرماتے سوائے قدم نبوت کے کہ نبی کے علاوہ کسی کا وہاں گزر نہیں۔ یہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ کیا مطلب ہے؟ خود قصیدہ غوثیہ میں سرکار غوث پاک نے خود فرمایا وَكُلُّ وَلِكٍ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمٍ نبی کے بدر الکمالی، خود فرماتے ہیں یعنی ہر نبی، یہ علماء کرام سے آپ پوچھیں بتائیں گے کہ ہر نبی کے نقش پا پر، یعنی جو بھی ولی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش پا پر۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں سیدنا مختوم مشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ولایت عیسوی سے حصہ ملا، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش پا پر ہے۔ جس ولی کی ہم سبان حیات پڑھیں، ان کی زندگی کے گزارنے کا انداز دیکھیں، تو وہ کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوگا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کہ اگر کسی کو چلتی پھرتی سنت دیکھنا ہو تو وہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی زیارت کر لے۔ یعنی اللہ کا جو بھی ولی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش پا پر، اور یہ اعجاز اگر ملا ہے کسی کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر ہو، تو وہ اعجاز صرف اور صرف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی لیے حضرت عاصی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پوچھتے کیا شہ جیلاں کے فضائل عاصی، پوچھتے کیا شہ جیلاں کے فضائل عاصی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع نبوت کے سوا۔ اب آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر کیسے ہیں، کس طرح ہیں، صرف ایک روایت عرض کر دوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں حنیًا لکا یا ابا صالح، اے ابو صالح تمہارے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں آتاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی، ان قریب اللہ رب العزت اے ابو صالح تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا، ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا اللہ کا ولی ہوگا۔ صرف یہی نہیں، میرے آقا نے یہ فرمایا محبوبی ومحبوب اللہ، وہ میرا محبوب ہوگا اور اللہ رب العزت کا محبوب ہوگا۔ اب پھر یہیں پر نہیں بلکہ میرے آقا نے آگے اور ارشاد فرمایا سیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والرسل، اور اس کی شان اولیاء اور اقطاب کے درمیان ایسے ہی ہوگی جیسی میری شان انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہے۔ تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر کی یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں جن کے فضائل اور مناقب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے، پھر اس کے مقام و مرتبے کو کون سمجھ سکتا؟ اس روایت سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کس قدر عرفہ و اعلیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ اور مقام و مراتب یوں ہی نہیں ملا کرتے بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ آپ حضرات پڑھنے کی کوشش کریں یا سننے کی ضرور کوشش کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے علم حاصل کیا ہے، ظاہری علوم سے جب آپ فارغ ہوئے تو پھر باطنی علوم کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ بغداد شریف کے جنگلوں میں آپ نے عبادتیں کی، خود ہی فرماتے ہیں کہ کئی روز گزر جاتے، ایک لقمہ حلال کا نہ حلق کے نیچے اترتا، نہ پانی پیتا میں۔ مقام و مرتبے تو آپ سنتے ہیں، لیکن مقام حاصل کیسے ہوتا ہے، مراتب ملتے کیسے ہیں، اس کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے نکلا اور پورا ہو جائے، ہماری خواہشات جو ہوتی ہے اس کی تکمیل ہوتی جائے، تو ایسا نہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہر خواہش ہماری پوری ہوتی جائے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو، آپ کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی غذا کو چیک کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ طریقہ بتائیں، وہ بات بتائیں کہ جب میں دعا کروں تو میری دعا مقبول ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اپنے لقمے کو پاکیزہ کر لو، پھر جب تم دعا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کرامتیں نہیں دکھائی،
جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شمار سے باہر ہیں، اسی طرح اللہ کے فضل اور عطا اور کرم سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی شمار سے باہر۔ لیکن آپ نے تبلیغ بھی فرمائی ہے، لوگوں کی اصلاح بھی فرمائی ہے، واعظ و نصیحت بھی فرمائی ہے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں، سب سے اہم آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان سب سے اہم جو ہے وہ آج ان تعلیمات کو اپنانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، ہمارا گھر اچھا ہو، ہم اچھے ہو، تو ان اللہ والوں کی جو تعلیمات، جو فرمودات ہیں، جو آپ کے فرمان ہیں، ان فرمان کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں جگہ دینا پڑے گا، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جس نے اپنے مولا سے صدق و تقوی کا معاملہ کر لیا، وہ خدا کے سوا سب سے بیزار رہتا ہے۔ تعلیمات غوث پاک سنیں اور جو سمجھ میں آ جائے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ میرے آقا سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں، جس نے اپنے مولا سے صدق و تقوی کا معاملہ کر لیا، وہ خدا کے سوا سب سے بیزار ہے۔ فرماتے ہیں، عزیزو، اس بات کا دعویٰ نہ کرو جو تم سے ممکن نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تک نفس پاکیزگی حاصل نہیں کرے گا، دل بھی پاکیزہ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ کرو، نفس جب پاکیزہ ہوگا تو دل بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ دل کیا چیز ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں انسان، یعنی تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سب درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑا ہے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں، حدیث پاک کا عرض کی گئی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا لتھڑا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا قلب ہے، تمہارا دل۔ دل اگر پاکیزہ ہو گیا تو سب پاکیزہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، اسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب تک نفس پاکیزہ نہیں ہوگا، دل بھی پاکیزہ نہیں ہوگا، اور جب تک نفس گرویدگی میں اصحاب کہف کے کتے کی طرح نہ ہو جائے، جس نے دروازے کو لازم پکڑ لیا، اس وقت تک دل پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کہف کا کتا جسے دروازے پر بیٹھا دیا گیا، اللہ والوں نے بیٹھایا، وہ بیٹھا رہ گیا۔ قرآن نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ وَبِالْوَسِيدِ، یعنی وہ اپنے پنجوں کو پھیلا کر کے بیٹھ گیا غار کے دہانے پر، دروازے پر۔ اسی طرح ہمارا نفس بھی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیشہ مشغول رہے، تب جا کر کے نفس پاکیزہ ہوگا۔ جب ہمارا نفس پاکیزہ ہوگا تو دل بھی پاکیزہ ہوگا۔ ہمارا حال یہ بن چکا کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھالنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے کہ طبیعت کے مطابق شریعت ڈھل جائے، معاذ اللہ۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، نفس کو بھی پاکیزگی نہیں ملے گی اور نہ ہی دل کو پاکیزگی ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جب تک نفس گرویدگی میں، یعنی فرما برداری میں اصحاب کہف کے کتے کی طرح نہ ہو جائے، جو اپنے لیے دروازے کو لازم کر لے، تمہیں اس وقت تک
قلب کو وہ حضوری حاصل نہیں ہوگی، اور جب تمہارا نفس پاکیزہ ہو آنے لگے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، پھر رب کی رحمت پکارے گی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا۔ یہ نفس کی گرویدگی، دل کی پاکیزگی، یہ قلاد الجواہر کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت تنگ ہے۔ سرکار غوث پاک آگے صدق کے تعلق سے، سچائی کے تعلق سے فرماتے ہیں، غور سے سنیں گے۔ صدق و صفا کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ ان دونوں کے بغیر انسان قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ سرکار غوث پاک ارشاد فرما رہے ہیں صدق کو، سچائی کو، صفا ستھرائی کو، پاکیزگی کو اپنے اوپر لازم قرار دے لو، کیونکہ ان دونوں کے بغیر انسان قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ بندے کے قلب میں اس وقت تک ضیا اور نور یقین پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے چہرے پر نور کی روشنی کے خطوط ظاہر نہ ہونے لگے۔ جملے پر تھوڑی توجہ دیں۔ بندے کو نور یقین اور دل کی روشنی اس وقت تک اس کے چہرے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے چہرے پر نور کی لکیریں نہ ہو، نور کی لکیریں ظاہر نہ ہو۔ آج ہمارا معاشرہ، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ، اپنے چہرے کے پیچھے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت دکھے، اسمارٹ دکھے، لوگوں کی نظریں اس پر پڑیں اور وہ اس کے چہرے کی تعریف کریں۔ نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتا، بیوٹی پارلر وغیرہ اور کیا کیا کریمیں وغیرہ کا استعمال کر، صرف چہرے کی نورانی۔ سرکار غوث پاک نے جو نسخہ عطا فرمایا، آج ہمارا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ سرکار غوث پاک یہ فرما رہے ہیں کہ چہرے پر نور کی لکیریں ظاہر ہونے لگے تب دل کو نور یقین حاصل ہوگا۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ پہلے میں عرض کر دوں جو عرض کر رہا تھا۔ قرآن نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس صورت پر کچھ اور پوتنا، کچھ اور لگانا حسین و جمیل بننے کے لیے، تو میں یہ کہتا ہوں علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر غلط ہو تو قاضی شہر بھی تشریف رکھتے ہیں، اصلاح فرمائے۔ اب اگر اس چہرے پر کوئی صرف اس لیے خوبصورت دکھنے کے لیے اگر وہ کوئی ڈیکوریشن کرتا ہے، کوئی کریم وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ شخص اللہ کی بنائی ہوئی صورت پر راضی نہیں۔ اگر راضی ہوتا تو پھر وہ یہ کام نہیں کرتا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا چہرے کا چہرے کی چمک چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ چہرہ منور ہو جائے، روشن ہو جائے، تو نماز فجر کی پابندی لازم کر لو، اللہ رب العزت چہرے پر نورانیت عطا فرما دے گا۔ اور میں یہ اپنی جانب سے نہیں کہتا، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تو یقین ہے۔ میرے آقا یوں ہی نہیں فرمایا کرتے، وہ جو فرماتے وہی الہی ہوا کرتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ چہرے پر روشنی چاہتے ہیں، نورانیت۔ میں نے سنا، علماء سے سنا کہ ایک وہ دور تھا جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی کی سڑکوں پر تشریف لے جاتے تو چہرے پر نقاب ڈال لیا کرتے،
کیونکہ آپ کے چہرے پر اتنی روشنی اور اتنی نورانیت تھی، اللہ رب العزت نے اتنی نورانیت عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ کہاں سے آئی یہ نورانیت؟ یہ اللہ والوں کے چہرے کو دیکھیے تو چہرہ نورانی لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ کیا وہ بیوٹی پارلر روز جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے رب کے ذکر سے اور درود پاک کی کثرت سے، عبادت سے، ریاضت سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتا ہے اور انہیں نورانیت عطا فرما دیتا ہے چہرے کی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک اس وقت تک ضیاء اور نور یقین پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے چہرے پر نور کی روشنی کے خطوط ظاہر نہ ہونے لگے۔ نور کی روشنی کے خطوط کیسے ظاہر ہوں گے؟ نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، ان چیزوں سے اللہ رب العزت چہرے پر نور کی لکیریں ظاہر فرمائے گا، ان ڈیکوریشنوں سے نہیں آنے والے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب چہرے پر نور کی لکیریں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد ملائے اعلیٰ سے ملائکہ اس کا نام لے کر کے پکارنے لگتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ سے فرشتے اس کا نام لے کر کے پکارنے لگتے ہیں، اور وہ روز حشر صادقین کے زمرے میں شامل کر لیا جائے گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں چہرے پر نورانی لکیریں پیدا کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، سرکار غوث پاک کے فرمان پر عمل کریں۔ ان اللہ والوں کے جو فرمودات ہوتے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی آیت پاک کے یا حدیث پاک کی ترجمانی ہوا کرتے۔ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں پھر زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ آج ہم دنیا کی فراق میں سرگرداں ہیں، صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک ہماری ساری دوڑ بھاگ صرف حصول دنیا کے لیے، صرف حصول دنیا کے لیے، اللہ ماشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یاد رکھو سرداروں کی نگاہیں عقل نہ تو دنیا کو دیکھتی ہے نہ اس کی چمک دمک سے فریب کھاتی۔ سرداروں سے مراد یہاں پر اللہ والوں کی نگاہیں عقل نہ تو دنیا کو دیکھتی ہے اور نہ ہی دنیا کی چمک دھمک اور اس کی رنگینی سے فریب کھاتی ہے، بلکہ وہ اپنے رب کائنات جل جلالہ کے اس قول و فرمان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ وہ اپنے رب کائنات کے اس قول و فرمان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کو اچھی طرح سمجھنے لگتی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یعنی یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی رنگینی یہ نہیں ہے مگر دھوکے، یہ صرف فریب ہے، دھوکا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا اسی دنیا کے بارے میں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کشت، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بالی۔ یہ دنیا شہد دکھاتی ہے لیکن پلاتی زہر ہے۔ جو بھی دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہوا ہے وہ ایسا اس دنیا کے دلدل میں، اس کے فریب میں دھستا چلا گیا اور وہ پھر باہر نہیں نکل سکا۔ ہاں جسے اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے، ہدایت دے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن یہ دنیا یہ ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا اس تعلق سے۔ تو سرکار غوث پاک کی اس فرمان کا مطلب کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کی رنگینیوں میں نہ آئیں، اس کے فریب میں مت جائیں، بلکہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، نماز کی پابندی میں، سنت کی پابندی میں اپنی زندگی گزاریں۔
تو دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ بعض لوگ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ شریعت پر چلنے کی وجہ سے کچھ دشواری آ سکتی ہے، یہ ان کی خام خیالی غلط فہمی ہے۔ مجھے کوئی ایک ایسا شخص بتا دے جس نے شریعت کے مطابق تجارت کی ہو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو، اور اسے کسی موڑ پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سرکار دیوان شاہ آرام فرما، ان کی حیات طیبہ کو جانے، کیا انہوں نے خلاف شرع کام کیا؟ کیا انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی؟ کبھی نہیں آپ بتا سکتے۔ یہ بزرگان دین جو یہاں آرام فرما، یہ تمام کے تمام یہ اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ انہوں نے دنیا کے فریب کو اپنے ٹھوکروں پر رکھا، شریعت کی پابندی کی، سنت کی پابندی کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کرم فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے، رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، مطلب تمہارا چرچا کراؤں گا۔ اب یہ سرکار غوث پاک کو گزرے عرصہ بیت چکا، سرکار غریب نواز کو بھی گزرے عرصہ بیت چکا، لیکن آج بھی یہ چرچے جاری کیوں جاری ہے؟ چونکہ ان نفوس قدسیہ نے اپنے رب کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے ایسا اہتمام فرمایا کہ دنیا اپنی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کے تذکرے ختم نہیں ہو رہے، ان اللہ والوں کا ذکر جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم بھی چاہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی تذکرہ ہو، ہمارا بھی ذکر ہو، تو سرکار غوث پاک کے فرمان، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، اپنے نفس کو ماریں، اپنے نفس کو کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں۔ ان تمام کے فرمودات کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنا لیں، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہی اللہ والوں کی تعلیمات ہے۔ رزق حلال کے تعلق سے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے اپنے صاحبزادے کو کہ بیٹا، حرام کی روزی سے تیرا دل مرتا ہے اور حلال کی روزی سے زندہ ہوتا ہے۔ جملہ چھوٹا سا ہے نا، لیکن اپنے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اگر یہ اس پر گفتگو کی جائے تو لمبا وقت درکار۔ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا، حرام کی روزی سے تیرا دل مرتا ہے، مردہ ہوتا ہے، اور حلال کی روزی سے زندہ ہوتا ہے۔ اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک لقمہ تیرے دل کو منور کرتا ہے اور ایک لقمہ تیرے دل کو سیاہ کرتا ہے، یعنی لقمہ حلال یہ تیرے دل کو روشنی دے گا، منور کرے گا، پاکیزگی عطا کرے گا، اور لقمہ حلال یہ تیرے دل کو سیاہ کرے گا، کالا کرے گا۔ صوفیاء نے لکھا، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، بارہا سنا ہوگا، اور پھر جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ایک وہ وقت آ جاتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو نہ تو واعظ و نصیحت اثر کرتی ہے، نہ آیت وعید اثر کرتی ہے، نہ عبرت کی کوئی چیز، عبرت کے واقعات اس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، چونکہ پورا دل سیاہ ہو چکا۔ دعا کریں کہ پاک پروردگار ہماری یہ پوزیشن نہ آنے دے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو پاک پروردگار ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما کر اس دل کی سیاہی کو اپنے ذکر سے ہمیں دھلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک لقمہ تیرے دل کو منور کرتا ہے، ایک لقمہ تیرے دل کو سیاہ کرتا ہے، یعنی ایک لقمہ دنیا میں مشغول کرتا ہے اور ایک لقمہ آخرت میں مشغول کرتا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم آخرت میں مشغول ہیں یا دنیا میں مشغول ہیں؟
ہم آخرت کی زیادہ فکر کرتے ہیں یا دنیا کی فکر کرتے ہیں؟ خود اپنا جائزہ لیں، کسی کو نہ دیکھیں، کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں فکر کس کی زیادہ ہے، دنیا کی ہے یا آخرت کی۔ اگر آپ صدق دل سے اپنا محاسبہ کریں گے تو ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں آخرت سے زیادہ دنیا کی فکر ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس اپنے بارے میں چیک کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں غد سے مراد آخرت ہے، قیامت کا دن، قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا، کیا تیاری کی ہے اس نے۔ اگر ہم رزق حلال اپنے لقمے کو پاکیزہ کر لیں، رزق حلال کی طلب میں ہم سرگردہ رہیں اور رزق حلال خود کھائیں، اپنی اولاد کو بھی کھلائیں، تو ہمارا دل، ہماری فکر، ہمارا نفس یہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگا رہے گا، دنیا کی فکر میں نہیں لگا رہے گا۔ اگر آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیاوی فکر میں ہے تو پھر ہم اپنے غذا کو، اپنے لقمے کو، اپنی غذا کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے۔ آج ہر شخص کا ایک رونا کہ بیٹا سنتا نہیں، کیسے سنے گا؟ پہلے آپ دیکھیں تو آپ نے اس کے حلق کے نیچے اتارا کیا ہے، جو لقمہ آپ نے اسے کھلایا ہے، جس کھانے کا آپ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر بیٹا پاکیزہ لقمہ کھائے گا، پاکیزہ اس کی پرورش ہوگی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ اگر یہ بیماری بھی دور کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو چیک کرے، اپنی غذا کو چیک کرے، اپنے لقمے کو چیک کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ دنیا میں مشغول کرتا ہے اور ایک لقمہ آخرت میں مشغول کرتا ہے۔ حرام کی روزی دنیا میں مشغول کراتی ہے اور گناہوں سے پیار کراتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حرام کی روزی، سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں حرام کی روزی دنیا میں مشغول کراتی اور گناہوں سے پیار کراتی۔ آج بہت سے وہ لوگ ہیں جنہیں گناہوں کے کاموں میں لذت ملتی، وہ گناہ کرتے ہیں تو انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے اس گناہ کی تشہیر بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بیان بھی کرتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں، اظہار گناہ بھی گناہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارا لقمہ کیسا ہے۔ لقمہ اگر حلال ہوتا تو ہمیں گناہ کے کاموں میں لذت نہیں ملتی، ہمیں گناہ کے کاموں سے گناہ اگر ہو جاتا، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو ہم دوسرے ہی لمحے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوتے، گریہ گزاری کرتے اور اپنے اس گناہ کی معافی طلب کرتے ہم اپنے رب سے۔ لیکن ہماری یہ پوزیشن نہیں ہوتی۔ گناہ کرنے کے بعد کتنے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں۔ کون اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے بعد فریاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے؟ ہم کسی کو نہ دیکھیں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں، پتہ چلے گا پھر ہمیں کہ ہمارا لقمہ کیا ہے۔ سرکار غوث پاک کے اس فرمان کو توجہ سے دیکھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ بار بار یہ گزارش میں کر رہا ہوں صرف اس لیے آج معاشرے کو ان بزرگان دین کے فرمودات پر، ان کے نقش پا پر چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بگڑ چکا، ہماری پہچان بگڑ چکی، ہماری شناخت بگڑ چکی۔ جہاں برائی ہو، غلط کام ہو رہا ہو، کہا جاتا ہے کہ وہاں دیکھنا وہ مسلمان ہوں گے۔ آج ہماری پہچان یہ بن چکی، جبکہ ہماری پہچان تو یہ نہیں تھی۔ میرے آقا نے صحابہ کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جنہوں نے ان کے نقش پا کو اپنا لیا
وہ ہدایت پر گامزن ہے، وہی راہ ہدایت پر ہے۔ یہ پہچان تھی ہماری کہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر، مسلمانوں کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھ کر کے اغیار اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اور ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر ایسا ہو چکا کہ دوسروں کے قبول اسلام میں ہمارا کردار اور کیریکٹر رکاوٹ بن رہا۔ بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ آپ جائزہ تو لیں اپنے ماحول کا، اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا، تو پتہ چلے گا کہ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کس لیے یہاں بھیجا گیا؟ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا اس دنیا میں کہ کھائے پیئیں، عیش کریں، گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، نہیں۔ قرآن نے فرمایا والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ 29واں پارہ کھول کے دیکھیں، سورہ ملک کی ہے، دوسری آیت ہے۔ مطلب آیت پاک کا، واللہ جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا، اس لیے تاکہ وہ چیک کرے کہ تم میں سے کس کے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ چیک کر لے کہ تم میں سے کس کے اعمال زیادہ بہتر ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ کیا رب نہیں جانتا، بلا شبہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا، یہ طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں آیا۔ یعنی جب بندہ یہ جان لے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہمارے نامہ اعمال کو چیک فرمائے گا، ہمارے کرتوت کو دیکھے گا، ہمارے نے کیا کیا دنیا میں اس کو دیکھے گا، تو وہ اپنے رب کے راضی کرنے والے کام میں مشغول ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہ عمل کرو یعنی اچھا کام کرو، ان قریب اللہ اور اس کے رسول یہ تمہارے کام کو چیک کریں گے، دیکھیں گے۔ ہم کہیں کام کرتے ہیں کہیں بھی، تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ آج سیٹ یا مینیجر یا سپروائزر آج جائزہ لینے والا ہے، تو ہم بڑے ڈھنگ سے کام کاج اس دن کرتے، صرف انہیں دکھانے کے لیے اور رب کو دکھانے کے لیے ہم نے کیا کیا، کیا تیاری کی۔ قیامت کے دن وہ نبی جو ہماری یاد میں آنسو بہاتے رہے، صدائے بلند کرتے رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے، اس نبی کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ کس منہ سے کھڑے ہونا ہے؟ کیا جواب دینا ہے ہمیں؟ وہ ہمیں تلاشیں گے کس طرح قیامت کے دن۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ وہ ہماری یاد میں تڑپیں گے، وہ ہمیں تلاشیں گے، کبھی میزان عمل پر، کبھی حوض کوثر پر، کہ کہاں میرا امتی پھنسا ہو وہاں میں اس کی مدد کر دوں، اسے وہاں سے اس کی مشکل کو دور کر دوں۔ اس نبی کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ کس منہ سے کھڑے ہونا ہے؟ اب تیاری کیا ہم نے کی ہے بتائیں آپ۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں ان فرمودات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان فرمودات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، ایسا نہیں کہ میرے آقا پل صراط سے گزریں گے تو پار ہو کر کے اور اس کے بعد پھر جنت میں جو اعلیٰ مقام رب عطا فرما دے گا وہاں پر اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اشارہ دیا کہ پل صراط سے پار ہونے کے بعد بھی میرے آقا رب سلم کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے لیے فکر مند ہوں گے، وہ ہمارے لیے فکر مند ہے، ہمارے لیے روئیں، رب سے دعائیں مانگے۔ اور ہم کیا کریں؟ ہم سے سنت پر بھی عمل نہ ہو سکے، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق نہ ہو سکے۔ مجھ سے اندور میں ایک شخص نے کہا تھا، میں جب وہاں پڑھا رہا تھا، کہ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جن کے چہرے پر سنت رسول نہیں، وہ کس منہ سے مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں۔
وہ کس منہ سے معاجہ شریف پر کھڑے ہوتے. بڑا درد تھا اس کے انداز میں، اور وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھا. سر سوچے چہرے پر سنت رسول نہیں اور بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوں. کس منہ سے جاتے ہیں، کس منہ سے کرتے ہیں. اپنے چہرے کو سنت کے مطابق رکھیں، اپنے آپ کو سنت کے مطابق رکھیں. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ حضرت مولانا ابوالحسین نوری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. استقبال کر لیں ان کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ حرام کی روزی دنیا میں مشغول کراتی ہے اور گناہوں سے پیار کراتی ہے، حلال کھانا آخرت کی فکر میں لگاتا ہے اور اطاعت الہی سے محبت کراتا ہے اور دل کو اپنے رب سے قریب کراتا ہے. پھر آگے فرماتے کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا؟ جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا کھانا پینا کہاں سے ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس بات کی پرواہ نہیں فرماتا کہ دوزخ کے دروازوں میں سے اسے کس دروازے سے داخل کرے. اللہ اکبر. یعنی جسے اپنے لقمے کی فکر نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے وہ کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، جسے اس کی فکر نہیں، اس کا خیال نہیں، تو اللہ رب العزت کو بھی اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دوزخ کے کس دروازے سے دوزخ میں داخل کر دیا جائے. آپ سوچیں تھوڑا سا. نہ عمل کی بنیاد پر جنت ملے گی، نہ اپنے نمازوں کی، نہ روزوں کی، ان چیزوں کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی تو اللہ رب العزت کے کرم پر ملے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر ملے گی. اسی لیے تو صحابی رسول نے عرض کیا تھا نا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو فرمایا کہ کیا تم نے تیاری کر لی ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو عرض کیا رسول اللہ نہیں، تیاری تو کچھ نہیں کی ہے، تیاری کچھ نہیں کی ہے، بس آپ سے جو نسبت رکھتا ہوں، آپ سے جو محبت کرتا ہوں، اسی نسبت اور محبت پر بھروسہ ہے. صحابی رسول تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ نمازی نہیں تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ برے کاموں میں ملوث رہتے تھے. نہیں، معاذ اللہ. صحابی رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی، اور تربیت فرمائی تبھی یہ فرمایا کہ جو ان کی اتباع کرے گا وہی ہدایت پر. لیکن صحابی رسول کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں عرض کیا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں بالکل تیاری نہیں، یا رسول اللہ بس آپ کی نسبت اور آپ کی محبت پر، یعنی نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان فرمودات غوث پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے. دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے جو بولنے میں قصداً صاحباً غلطی سرزد ہوئی ہو، میں آپ تمام حضرات کو بالخصوص علماء کرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.